बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल एक बहुत अहम इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का और उसके अंदर जो उसके बाद अलामिया आए। ज़ाहिर है कि जो इन कैमरा मीटिंग थी उसकी बहुत सारी बातें बाहर नहीं आती, लेकिन जो अलामिया आए अगर उसको देखा जाए तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि मज़ीद सख्त फ़ैसले जो हैं वो हो सकते हैं। कल आर्मी चीफ़ ने भी खिताब किया था और उसके बाद जो उनका यानी ISPR से जो अलामिया आया उसके अंदर काफ़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नेंस का गैप्स हैं वो हम शोहदा अपने खून से कब तक भरेंगे। ये बहुत अहम स्टेटमेंट थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। हम बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को यानी जो सॉफ्ट स्टेट है वहाँ से पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। अब ये एक बहुत ज़ाहिर है कि सोचा समझा बयान भी था और पार्लिमानी कमेटी के सामने भी उनका आना और इस तरह की बात करना। हार्ड स्टेट का मतलब क्या है, हार्ड स्टेट क्या होती है, हमने इसके ऊपर ज़ाहिर है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो हार्ड स्टेट का मतलब होता है कि इकॉनमी एंड जो मईशत है पाकिस्तान की, सियासत है, रियासत है, जो आपका मीडिया है, उसके ऊपर अथॉरिटेरियन सिस्टम जिसे कहना चाहिए, यानी मज़ीद इख्तियार, अपना मज़ीद मजबूती जो है वो होती है। तो क्या हार्ड स्टेट को इन्हीं मानों में लिया जाए जिन मानों में इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बात की गई कल वज़ीर आज़म की जानिब से भी और आर्मी चीफ़ की जानिब से भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं जिसके ऊपर एतराज़ात हैं। लेकिन क्या हार्ड स्टेट का मतलब ये होगा कि मज़ीद सख्त फ़ैसले होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। फिर क्या बलूचिस्तान के हवाले से कोई नया ऑपरेशन होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनकी नौइयत क्या होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा ना बनी, मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनको एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हुकूमती जो जमातें उनको नहीं बुलाना। तो अगर हुकूमती जमातों को नहीं बुलाना तो फिर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये एक अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाकई हुकूमती जमातों को बुलाने पर गौर नहीं करे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कल रात को देर से एक नोटिफिकेशन आया जनाब शेख वकास अकरम साहब की जानिब से, और उस नोटिफिकेशन में जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको तहलील कर दिया गया। जो खारजा उमूर की कमेटी थी जिसमें जुल्फी बुखारी साहब थे, जिसमें सज्जाद बरकी साहब थे, जिसमें शहबाज गिल थे, उस कमेटी को तहलील कर दिया गया। उसको मुख्तलिफ हवालों से जो है वो देखा जा रहा है। एक तो JIT बनी हुई है, सोशल मीडिया के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उस JIT में जो 1.5 घंटा मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की हुई थी उसमें कुछ नुकात दिए गए थे सोशल मीडिया के हवाले से। क्या वो नुकात जो है वो उनकी बुनियाद पर ये हुआ है और क्या, और फिर आज ये सवाल भी बैरिस्टर साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा हम ये नुकात खान साहब के सामने रखेंगे। आज अलीमा खान साहिबा भी इस कमेटी के सामने गई और एक एतराज़ भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया और ख़ास करके जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनकी वजह से उनकी जमात के ऊपर इस वक्त जो है वो इस तरह का टाइम आया हुआ है। तो क्या उसको इससे कनेक्ट किया जाएगा या फिर ये एतमाद साजी है कि इनको तहलील किया जाए पहले मरहले में और फिर आगे बढ़ा जाए? क्या ये एक सॉफ्टनेस की तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि बारहा ये देखने को मिला है कि सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद होती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मामलात हैं। समंदर पार जो उनकी क़यादत है, क्या वो तमाम जो एक उनका एक एजेंडा था कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, क्या वो उस पर अमल दरामद नहीं कर पाए? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। बिजली की कीमतों में आवाम को बड़े रिलीफ की तवक्कुआत हैं और वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए हैं, उनका वहाँ जाने के मकासद क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत में मुकम्मल अदम दिलचस्पी जो है किस बात का इजहार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे मौजूद हैं। हमारे साथ सेंटर अली ज़फ़र साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मारूफ कानूनदान, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ अभी मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगी, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले बिलाल साहब आपसे हम शुरू करते हैं। ये जो मामलात हैं ख़ास करके हार्ड स्टेट का
آپ نے ٹرم یوز کیا ہوگا, آپ کے والد تو آرمی میں بھی تھے, ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا وہی مطلب ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اندر, یا اس سے یعنی سخت فیصلے ہوں گے, مزید اتھارٹیرینزم بڑھے گا, کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. میرے خیال سے آسمہ صاحبہ دیکھیے, آرمی چیف نے جس کانٹیکسٹ میں یہ کہا, کل ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی اور آپ جانتی ہیں کہ 5-6 گھنٹوں پر یہ محیط تھی اور تفصیلی ایک سیشن ہوا. تو آئی تھنک دیکھیے یقیناً ایک ہماری افواج فرنٹ لائن پر ہیں اس جنگ میں جو دہشت گردی کے خلاف ہے, جو کہ بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جہاں پہ وہ جو اس دہشت گردی کی جنگ کی فرنٹ لائنز دمسلز ہیں. تو اس حوالے سے آئی تھنک میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں تھی کہ آرمی چیف کے یہ الفاظ کہنا, بیکاز آئی تھنک ہارڈ اسٹیٹ تو ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو ہونا پڑے گا, اور یہ میرے خیال سے الفاظ کہنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ بدقسمتی سے یہ بات گیون نہیں ہے. دیکھیے جس طرح کی یکجہتی اور سنگل مائنڈڈنس مجھے یاد ہے 2013 سے 18 کی حکومت میں ضرب عضب یا رد الفساد کے لیے ہوئی تھی, جب نواز شریف اس وقت پولیٹیکل ول بھی تھی. جی تو دیکھیے میرے خیال سے ابھی وہ لیک کر رہی ہے. نہیں دیکھیے اس ٹائم پہ نہیں, پولیٹیکل ول حکومت کی طرف سے ہے, مگر بدقسمتی سے ہر کوئی اس طریقے سے میرے خیال سے نہیں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ رہا. تو میرے خیال سے میرے نزدیک آرمی چیف کے الفاظ کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سنگل مائنڈڈ ہونا پڑے گا اور ایک ہارڈ اسٹیٹ ہونا پڑے گا. اور میرے خیال سے اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ بدقسمتی سے آپ یہ جعفر ایکسپریس کا ہی ثانیہ دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ ایک طرف تو ہم سب چلیں, اچھی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں BLA نے دہشت گردی کی, وہ دہشت گردی تھی, مگر ساتھ ہی ساتھ ایک مگر جوڑا گیا بار بار. ساتھ ہی ساتھ کیا گیا, مگر دیکھیں نہ ان کا مسائل ہیں ان کے, یہ مگر نہیں جوڑ سکتا. دیکھیے مگر اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ ان کو اگنور کیا جائے, یعنی بلوچستان کے جو عوام کے ہرگز نہیں, یہی ایگزیکٹلی میں ہرگز نہیں, مگر ان کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا. دیکھیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب گئے, آپ نے دیکھا کوئٹہ, انہوں نے وہاں پہ دیگر جماعتوں کے ساتھیوں کو بٹھایا, عبدالمالک بلوچ صاحب وہاں پہ موجود تھے, دیگر لوگ موجود تھے, اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جو بھی گریونسز ہیں یا ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں بلوچستان کی, ادروائز اس پہ ہم مشاورت کریں گے. دیکھیے بالکل ریاست کا کام ماں کا ہے, اس ملک کے کسی بھی حصے میں کسی کی بھی گریونس ہے تو اس کو سننا, اس کو ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے, مگر ہم اس کو اس چیز سے نہ لنک کریں جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص جو نہتے خواتین کو, بچوں کو یا اس طرح افواج پاکستان کے جوانوں کو انعامد اس طرح حملہ کرے گا تو پھر اس کو پھر دہشت گردی کہنا ہوگا. آئی تھنک یہ بات اس حد تک محدود تھی, اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمیں کنسلٹیشن کر کے رستے نکالنے, لوگوں کے مسائل سمجھنے اور اس کا کوئی وے فارورڈ نکالنا ہے, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر دونوں چیزوں کو تفریق کریں. وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی, آپ اختر مینگل صاحب کو منا کے نہیں لا سکے, آپ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو نہیں لا سکے. کل نیشنل پارٹی سے کوئی ریپرزنٹیشن کم از کم مجھے تو نظر نہیں آئی. اس میں ذرا تفریق کر لیتے ہیں. دیکھیے کل بنیادی طور پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی. پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن تھی, جو پارلیمنٹری جماعتیں تھیں, انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو رکھا سامنے. اس بریفنگ کے لیے, اس بریفنگ کو دینے کے لیے وہاں پہ آپ نے دیکھا آرمی چیف موجود تھے, ساتھ آرمڈ فورسز کے ریپرزنٹیٹیوز تھے, پھر پیچھے آئی تھنک ہمارے جو بیوروکریسی سے ریلیونٹ سیکیورٹی آفیشلز تھے وہ موجود تھے, مگر بنیادی طور پہ دس واز اے بریفنگ فار پارلیمنٹیرینز. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو میٹنگ کوئٹہ میں جا کے پرائم منسٹر نے کی, تو وہاں پہ جب جماعتوں کو بلایا تو وہاں پہ وہ جماعتیں بھی تھی جو قومی اسمبلی میں نہیں ہیں, جس طرح نیشنل پارٹی تھی. مینگل صاحب کی جماعت کو نہیں بلایا گیا, BNP مینگل کو, اس میں انہوں نے ثناء اللہ بلوچ صاحب نے ہمارے پروگرام پہ کہا کہ ہمیں بلایا نہیں گیا, بلایا جاتا تو بھی شاید ہم نہ جاتے, لیکن بلایا ہی نہیں. ہاں جی, یہ خیر میں یاد ہے, میں آپ کے شو پہ تھا, بلایا جاتے تب بھی ہم نہیں جاتے, تو میرے خیال سے تو یہ بھی خیر رویہ افسوسناک ہے. مگر پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل کے بھی اعلامیے میں یہ بات ہوئی, کوئٹہ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مشاورتوں کا عمل آگے جاری رہے گا, کنسلٹیشن ہم کریں گے. اور دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب تو مینگل صاحب نے جب استعفیٰ بھی دیا تھا تو اس ٹائم پہ بھی اسی دن ہماری جماعت کے دیگر وزراء نے جا کے ان کے ساتھ ان سے گزارش کی تھی کہ آپ اسمبلی نہ چھوڑیں. آپ حالانکہ آپ اپوزیشن میں ہیں, حالانکہ ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, تو ہم تو کہتے ہیں جی کہ جتنے لوگ وہاں پہ اس مشاورت یا اس عمل میں یا اسمبلی میں شامل ہوتے ہیں بہتر ہے. ہم تو چاہتے تھے کل PTI بھی وہاں پر ہوتی تو بہتر ہوتا, لیکن آپ نے کوشش بھی نہیں کی نا. آپ ملاقات کروانے میں کیا حرج ہے, آپ یہ شکوہ ہونے ہی نہ دیتے کہ ملاقات نہیں ہو. جنہوں کو ملاقات کرانی تھی ان کو رات کو 10:30 بجے خیال آیا پچھلی رات کو. کیا آپ اتنے سوئے پڑے تھے؟ پہلے آپ نے نام دیے کہ یہ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں یہ بریفنگ میں ہوں گے, پھر رات 10:30 بجے آپ کی اندرودی لڑائی ہو گئی اور آپ نے دماغ بدلا, تو رات کو 10:30 بجے آپ کے سیکرٹری انفارمیشن ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اسپیکر کو. دیکھیے تو, اور اگر نہیں بھی ہوئی ملاقات تو آپ بریفنگ میں تو آئیں,
آپ روزانہ کہتے ہیں یہاں پہ آکے کوئی جواب نہیں دیتا, کوئی سوال نہیں ہوتا, کوئی گفتگو نہیں ہوتی, ہمیں سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا. جب موقع آیا تو آپ وہاں سے بھاگے. وہاں پہ کون سا آپ سے کسی نے کوئی فیصلہ لکھوانا تھا؟ وہ ایک بریفنگ تھی, آپ اس کے بعد جا کے بات کر لیتے. اب آپ توقع کرتے ہیں کہ لیٹ نائٹ آپ ایک ڈیمانڈ کریں کہ ملاقات کریں ورنہ ہم نہیں آئیں گے. یہ ایک اور اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی جڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی ظفر صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہارڈ سٹیٹ سے کیا مطلب ہے جو کل آرمی چیف نے کہا, کیا مزید سخت فیصلے ہوں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اگر کل نہیں گئی, جو کہ نہیں گئی, تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ کی جماعت کی سیاست کو باقاعدہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا اس سے؟ دیکھیں جی, آئی تھنک ابھی بھی آپشن اویلیبل ہے. ہمارا مقصد یہ تھا, یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم کوئی ٹیررزم کے ساتھ پوری طرح جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. دہشت گردی کے خلاف ہیں ہم, اور ہم اپنے سپاہی جو ہماری جانیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کا حل ایک ایسا حل ہو جو کہ پرماننٹ حل ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی آپریشنز ہوتے رہے, لیکن جب تک آپ جو مین گریونس ہے, جو مین رنجش ہے جس کی وجہ سے ٹیررزم بڑھ رہا ہے, جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کا یہ پراپر حل, مکمل حل نہیں ہوگا مسئلے کا. اس کے لیے ہم نے سجیشن کی کہ کچھ دیر کے لیے, گھنٹوں کے لیے آپ پیرول پہ عمران خان صاحب کو لے آئیں, کیونکہ وہ پاکستان پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. ان کے ساتھ اگر وہ ساتھ کوئی اپنے کسی اسٹریٹجی میں شامل ہوں گے تو پاکستان کی پوری پبلک ان کے پیچھے ہوگی, اور یہ ہم ایک ہولسٹک یعنی مکمل قسم کا حل ہم ڈھونڈ سکیں گے. لیکن وہ اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے مطابق یہ سارا جو بریفنگ ہے جس کا مقصد حل ڈھونڈنا ہے وہ بے معنی ہو جائے گی, اس کا مقصد پوری طرح پورا نہیں ہوگا. یہ ہماری سجیشن ابھی بھی موجود ہے میری نظر میں. اور ابھی جو ریزولوشن پاس کی ہے نیشنل اسمبلی آف پارلیمنٹ نے, اس میں یہ لکھا ہے کہ ابھی آگے مزید ورک ان پروگریس ہے, یعنی کہ ابھی یہ مکمل فیصلے نہیں ہیں, ابھی مزید آگے گنجائش ہے کہ ہم بیٹھ کے اس سے بات کر سکیں. تو یہ بڑا آسان کام ہے, اتنا بڑا کرائسس ہے, اتنا بڑا بحران ہے, دہشت گردی کا ایشو ہے, جنگ جاری ہے, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. تو آپ ایک شخص کو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سب سے مشہور لیڈر ہے, اس کو کیوں نہیں آپ رول پہ کچھ گھنٹوں کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جو میٹنگ ہوگی ایک اس میں یہ شرط پھر رکھی جائے گی, یا اس میں آپ بغیر کسی شرط کے شریک ہو سکتے ہیں جو دہشت گردی سے متعلق ہوگی؟ دیکھیں, آئی تھنک اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ شرط میں اس کو نہیں کہوں گا, یہ میں اس کو ایک ریکوائرمنٹ کہوں گا, میں اس کو ایک کنڈیشن نہیں کہوں گا, میں اس کو ایک ضروری اقدام کہوں گا. اور یہ ضروری اقدام اس لیے ہے کہ آپ نے ایک فائنل حل ڈھونڈنا ہے, تو یہ ضروری اقدام کرنا ذمہ داری ہے, اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا ہمیں, اس کی ضرورت بھی. اس کے بغیر ہم ایک حل ڈھونڈ نہیں سکیں گے, کیونکہ اس قسم کے معاملوں میں آپ کا ایک پورا کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو سیاست کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے. سارے سیاسی مقدمے ہیں, ہم سب کو پتا ہے, ان سارے سیاسی مقدموں کو سائڈ پہ کر کے ایک آپ نیشنل لیول پہ چونکہ ایشو ہے, ایک ہماری سالمیت کا ایشو ہے, پاکستان کا ایشو ہے, پاکستان ہم سب کے لیے نمبر 1 ہے, تو ہمیں یہ ہم کھانا حکومت کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس میں کچھ بھی ہیں پہلے بھی. ٹھیک, یہ اچھی بات ہے کہ آپ ٹیررزم کی آپ اب میں نے دیکھا عمران خان صاحب کا بھی انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے, جو کہ بڑی ظاہر ہے کہ سب سے اگر اور ہیں بھی وہ بڑے لیڈر, مشہور لیڈر, اگر وہ کہیں گے تو اس سے زیادہ اثر پڑے گا. لیکن نفیسہ, جو ہارڈ سٹیٹ کی بات ہوئی ہے, سخت فیصلوں کی بات ہوئی ہے, یعنی آپ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کن ٹرمز میں کل یہ بات ہوئی ہے. تو اگر ہارڈ سٹیٹ کو ہم اس طرح سے لیں کہ مزید سخت فیصلے ہوں گے, آپریشنز کی طرف بڑھیں گے, جو کہ بلال کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح کے آپریشنز ہونے, تو پھر کیا ہوگا؟
دیکھیں میں خود اس میں کانفرنس جو میٹنگ تھی اس میں موجود نہیں تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ آرمی چیف صاحب نے کیا بات کی جو اعلامیہ ان کا اور ہارڈ اسٹیٹ سے ان کا تھیوریٹکلی یا ویسے کیا ان کا مقصد مطلب اشارہ ان کا کیا ہے. اوبویسلی فوج ہے تو فوج تو پھر ان کا ایک ٹرمینالوجیز الگ ہوتی ہیں، کوئی کینیٹک ایکشن پتہ نہیں کیا کیا ایسا، وہ تو ایکشن کی طرف اورینٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اب جتنا بھی ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ کی بات وہ کریں یا اپنی فوج کی ایک اسٹریٹجی کی وہ بات کریں، اصل مقصد اس ملک کا سیاسی ہے اور سیاست ہی اس ملک کو حل کرے گی. اور اگر سیاست آپ کو بلوچستان کا ایشو بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور یہ میسج ہے سیاستدانوں کو ہی بڑاپن بھی دکھانا ہے، ان کو قربانیاں بھی دینی ہیں، ان کو ڈائلاگ بھی کرنا ہے. اور جتنا بھی ہم ہارڈ اپروچ کی بات کریں، یہ سافٹ اپروچ ڈائلاگ ہی اس ایشو کا حل ہے. اور یہ لیکن وہ اس وقت تک شاید پائیدار یا ڈائلاگ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہر چھوٹی بڑی جماعت اس میں شامل نہ ہو. اور یہ افسوسناک ہے کہ کل مجھے بالکل احساس ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر جیل میں ہے، ان کے لیڈر جیل میں ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا ایک تکلیف ہے یا چیلنج ہے. اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایسے دن دیکھے ہیں، ڈیکیڈز. ہمارے جو صدر صاحب ہیں اس وقت، وہ جو پورا ڈیکیڈ تھا شہید بی بی 2000 والا ڈیکیڈ میں وہ جلاوطن تھیں، اور جو آصف زرداری صاحب تھے وہ جیل میں تھے، اور لیکن سیاست چل رہی تھی، ہماری احتجاج چل رہے تھے، سیاست چل رہی تھی، ڈائلاگ بھی چل رہا تھا. اور کبھی ہم جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، جہاں پر اتنے بڑے حملے ہو ریاست پر اور جہاں اتنا بڑا چیلنج ہو ریاست کے آگے، ملک کے آگے، تو اس وقت اتنا چھوٹا پن نہیں دکھانا چاہیے. خاص کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بہت بڑا ہے. اگر لیڈر بہت بڑا ہے تو کیا بڑا پن وہ نہیں دکھا سکتے؟ اور جہاں ملک کا یہ اتنا اہم ایشو ہے تو وہاں پر اگر سیاسی ساری جماعتیں اس وقت موجود ہوتی تو میسج کوئی اور جاتا ملک کے آگے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ حکومت بھی بڑا دل دکھاتی؟ ایک ملاقات کی وہ بات کر رہے تھے نا، پیرول کی، تو میرے خیال ہے بہت بعد میں ڈیمانڈ آئی ہے. میرے خیال سے آئی وڈ ناٹ سے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اور یہ اب حکومت وقت ہماری بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلا ہے، حکومت وقتاً فوقتاً ہم نے بھی کافی گلا کیا ہے انہی ایشوز پر. وفاق کو سمجھ کر وفاق چلائیں، یہ عجیب و غریب منصوبے شروع کر دے ہیں. وفاق میں تفرقے میں حکومت نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو آئی تھنک ہمارے نوجوان منسٹر ہیں، آئی وڈ کنگریچولیٹ ہم، ہی از ویری برائٹ، انرجیٹک. آئی ایم شیور وہ بڑا اچھا آپ کو رسپانس دیں گے ہمارے سوالات کا. آپ کے وہی ہم بات آپ میرا بھی اس وقت یہی پی ٹی آئی کے ساتھ یہی سوال ہوگا. یہ میں علی ظفر صاحب کے سامنے آپ کا سوال رکھتی ہوں. صرف ملاقات کی حد تک ڈیمانڈ ہے تو اتنی بڑی نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں پنجاب حکومت کو جب اسپیکر صاحب نے وہ ایک سال اندر ہیں سینیٹرز، اور جب اسپیکر ہمارے چیئرمین صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے کہ بھائی اکارڈنگ ٹو دا رولز پروڈکشن آرڈر، تو کیوں نہیں اس کو لے کے آتے؟ یہ ویسے بلال صاحب یہ تو زیادتی ہے. ایک تو یہ پارلیمنٹ کی ریٹ کی آپ بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کو عزت دو. ایک تو یہ سوال کہ آپ ایک پروڈیوس نہیں کر سکے ایک سینیٹر کو، ایک بات. اور دوسری بات، جیل کے دروازے آپ کے کھل گئے جب وہ دھرنا ہو رہا تھا یا لانگ مارچ ہو رہا تھا، اب بھی کھل جاتے. کیا تھا؟ ایک بڑا لارجر وہ تھا نا. اسما صاحب آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ عمران خان کے خود پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بالا کوٹ کا حملہ ہو، تب کی سیکیورٹی بریفنگ ہو، نہ آنے کا بہانہ تھا. اسی ایک سال کے اندر جب فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا واقعہ آیا تو نہ آنے کا کوئی بہانہ تھا. مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا، 3 نشستوں بعد انہوں نے ڈیمانڈ رکھی، 4تھی نشست پہ اپنی ڈیمانڈ رکھنے کے بعد نہ آنے کا ایک بہانہ تھا. ہر دفعہ ایک سیاسی عمل اور گفتگو سے اٹھنے کا کوئی نہ کوئی وجہ یا بہانہ ہوتا. اب دیکھیے کل صرف ایک پارلیمنٹری سیکیورٹی بریفنگ تھی. ابھی آپ کل سے دیکھیے گا، کل سے آ کے پھر تقریریں کریں گے 1.5 گھنٹے کی عمر ایوب صاحب کہ ہمیں جواب چاہیے، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی چاہیے، ہمیں آ کے لوگ ہم سے بات کریں، ہمارے سوالات کا جواب دیں. 6 گھنٹے کا موقع تھا. ادھر آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، ان کے گئے تھے نا علی امین گڈا پور صاحب، سب کو بات کرنے کا موقع ملا، سب کو سوالات کرنے کا موقع ملا، بریفنگ ان کو دی گئی. دس از ایگزیکٹلی واٹ دس پارلیمنٹ از فار. کہتے ہیں غیر آئینی وزیر اعظم ہے، وہ ہمیں بلائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. تو پھر تنخواہیں غیر آئینی نہیں ہیں.
جو تنخواہیں آپ وہاں سے لے رہے ہیں، جو آپ وہاں پہ اپنے پی ایس سی کے عہدے لیے ہوئے ہیں، جو وہاں سے گاڑیاں آپ نے لی ہوئی ہیں، وہ آئینی ہیں. وہ تب بھی آئینی تھی جب دھرنا آپ کا جاری تھا. اس ٹائم پہ جب آپ پارلیمنٹ کو لانتے بھیجتے تھے تب بھی تنخواہیں آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ بہرحال اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سخت فیصلے کرنے ہیں تو اس میں پولیٹیکل جو ولنگنس ہے وہ اس کے بغیر کیسے ہو؟ نہیں پولیٹیکل ولنگنس باقی سب کی تو ہے نا جی. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی تحفظات ہیں مگر موجود تھے نا. دیکھیے ایک سنجیدہ سیاستدان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک موقع آیا ہے، ایک سیکیورٹی بریفنگ ہے جس کے اوپر اسی ایشو کے اوپر ان کیمرہ ایک ڈسکشن کا موقع ہے، سوال جواب کا موقع ہے، معلومات لینے کا موقع ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ہے. گفتگو ایگزیکٹلی واٹ پارلیمنٹ از فار. قومی اسمبلی کے فلور کو پارلیمنٹری بریفنگ کا ایک فلور بنا دیا گیا. اسپیکر نے اس کی صدارت کی، آرمی چیف وہاں پہ بریفنگ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر موجود ہیں، سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں. وہی جگہ تھی جہاں پہ آ کے آپ نے ذمہ داری دی. میں معذرت کے ساتھ کوئی بھی شخص جو کل وہاں پہ نہیں آیا اس کو قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں پہ ہوتے. آپ کہتے ہیں آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اپوزیشن ہیں، آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کسی ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ حلقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مگر حکومت کا کام یہ تو حکومت کو تو چاہیے ہے کہ آپ نہیں آئے، ہم دوبارہ بلا رہے ہیں، دوبارہ آئیے. دیکھیں نا یہ تو آپ کا تو وہ جو بات ابھی کینالز کا ایشو ہو، یہ ایشو سی سی آئی آپ کی نہیں ابھی تک ہو سکی پچھلے 12-1 سال کے اندر. دیکھیں بار بار ہم بلا رہے ہیں، بات کی بات کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے بات کریں گے، پھر جب بلا بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اٹھ جاتے ہیں. اس میں بھی ان کو بلایا گیا، اب کیا کریں آپ بتائیے. ان کو بلایا گیا، شام کو ان نے فہرست بھیجی، شام کو 6-7 بجے تک ان کی ایک فہرست آ گئی، اگلی صبح 11 بجے میٹنگ ہے کہ ہمارے یہ لوگ آئیں گے. انہوں نے لسٹ جمع کرا دی. رات کو 10:30 بجے ان کی جب آپس کے اندر کی لڑائی ہوئی تو ان کو خیال ہے کہ نہیں ہم نے پہلے عمران خان سے ملاقات کرنی. اب آپ رات کو آپس کے اندر کی لڑائی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں، جو ان کے بعد میں کوئی ان کی رائے بدلی نہ جی آپ اس کی بات چیت کے بعد. اب رات کو آپ یہ دیکھ لیجئے، ٹویٹ ہے رات کو شیخ وقاص اکرم صاحب کا، رات کو 10:30 بجے، صبح 11 بجے میٹنگ ہے. اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کو کیونکہ رات کو 10:30 بجے خیال آیا ہے کہ میں نے ایک لیٹر لکھنا ہے جو اسپیکر صاحب کو 11-11:30 جب بھی ان کے سٹاف کو وٹ ایور پہنچا ہوگا. اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کیونکہ لیٹ خیال آیا تو رات کو 12 بجے اچانک آپ کی ملاقات کرا دی جائے. صبح پھر آپ کا خیال آیا کہ اب پہلے خان صاحب کو اب لے کے آئیں، صبح کوئی اور خیال بدل گیا. ایک بریفنگ تھی، آپ سب پارلیمنٹ میں ہیں، آپ آئیں وہاں پہ سوال جواب کریں، اس کے بعد اور بریفنگز بھی ہوں گی اور موقع بھی ہوں گی. مگر یہ کون سی منطق ہے کہ ایک اس طرح اتنے سنجیدہ عمل میں آپ شرکت نہ کریں، اس کے بعد آپ جاتے خان صاحب سے، بے شک آپ پہلے بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، آپ کی کل بھی ہو جائے گی، آپ وہاں پہ جا کے ان کو کہہ دیتے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کی ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، مگر یہ بہانہ ہے. پوچھنا تو تھا نا ان سے، بات تو کرنی تھی. نہیں کس چیز کی بات؟ ایک بریفنگ ہے، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہر میٹنگ سے آنے سے پہلے آپ پوچھ کے جاتے ہیں. میں پوچھ ہی لیتی ہوں آپ کی بات. علی ظفر صاحب معذرت، ایک تو بارش اتنی زیادہ ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی جو بات ہوئی ہے جو بلال صاحب کہہ رہے ہیں، غیر آئینی وزیر اعظم آپ کہتے ہیں کہ تھے تو انہوں نے بلایا، ہم نہیں گئے، پھر کہا کہ پیرول پہ رہا کریں گے تو پھر آئیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹری لیڈرشپ تھی تو اس لیے عمران خان صاحب پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کو نہیں بلایا جا سکتا تھا. اس سے پہلے وہ جب وزیر اعظم تھے وہ خود بھی بریفنگز نہیں دیتے تھے اپوزیشن کو کہ میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کیا ان کو پیرول پہ رہا کر کے وہ واقعی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے؟ دیکھیں جی، ہماری جب یہ بات ہوئی پہلے 3 قسم کی مختلف رائے تھیں جو ڈسکشن میں آئیں. کوئی لڑائی کی بات نہیں تھی جیسا یہ ذکر کر رہے ہیں، مختلف رائے آئیں. ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں پارٹی، کیونکہ ایک نیشنل ایشو ہے، ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہاں ہم نیشنل ایشو کے اوپر بریفنگ بھی لیتے ہیں اور اس کا سوال جواب بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید آگے سجیشنز بھی دیتے ہیں، کوئی اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. یہ ایک سجیشن تھی. دوسری سجیشن یہ تھی جس کے اوپر زیادہ کنسنسس تھا، وہ یہ تھی کہ نہیں، ہمیں پہلے جا کے یہ ڈیمانڈ ریز کرنی چاہیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ ایک بریفنگ نہیں، اس پہ بہت ساری ڈائلاگ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو بھی آپ شامل کریں اس میں. تو پارٹی کے لیڈر ہیں، بے شک اگر آپ پارلیمنٹ میں ان کو آلدو انوائٹ کرنے کا حق ہے، لیکن اگر آپ اور کمیٹیز باہر سے انوائٹ کرتی رہتی ہیں، میری کمیٹیز نان پارلیمنٹیرینز کو بھی انوائٹ کرتی ہیں ڈسکشن کے لیے، تو آپ ان کو انوائٹ کریں اور ان کو بھی بلائیں تاکہ وہ ایک ہم اس پہ مثبت حل کر سکیں. اور یہ ہمارا خیال تھا کہ ہم جا کے یہ بات کریں گے. لیکن پھر تیسری ایک رائے یہ آئی کہ پہلے ہم خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ رد عمل جو ہے یہ درست ہے کہ نہیں. اور ہم نے معاف یہ تب آئی جب سوشل میڈیا پہ پریشر بڑھا، سوشل میڈیا کے اوپر تنقید شروع ہو گئی، تو اس کے بعد پھر یہ رائے آئی کہ پوچھنا چاہیے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں،
ये तीनों जो ऑप्शंस थी उनमें से सेकंड और थर्ड ऑप्शन की आप प्रोज एंड कॉन्स की जरूर बात कर सकती हैं कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फायदे नुकसान क्या हैं, आप डिबेट कर सकती हैं कि कौन सा फैसला दुरुस्त था या नहीं। लेकिन एट द एंड हमने ये तीसरा फैसला किया कि खान साहब से पूछ लेते हैं। मैं खुद गया 2 बजे मीटिंग पे, और यही ख्याल था कि अगर वो इजाज़त मिल जाए और उनका जो भी उनकी फैसला है उसके मुताबिक अगर हमें ज्वाइन करना पड़ा तो हम फिर बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, 4 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि ऐसा इशू है कि इस पे एक ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी, इस पे तो एक कंप्लीट डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। अब वो फैसला हमने ये किया, उसके बाद जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने फैसला ये सुनाया कि जिस तरह पहले हमारा एक सेकंड ऑप्शन थी कि पहले आप उनको बुला लें, और वो बुला के वो जरूर इसमें मदद करना चाहते थे, हमारी एक पाकिस्तान की खातिर वो आना चाहते थे और आके वो इसका हल ढूंढना चाहते थे। अब बाद में मुझे ये पता चला कि एक्चुअली जो इंटरनल मीटिंग हुई है, जो कमेटी की मीटिंग हुई है, जो क्लोज्ड मीटिंग थी, उसके अंदर कोई क्वेश्चन आंसर्स हुए ही नहीं। उसमें तो सुना ये है कि ब्रीफिंग हुई वन साइड से और कुछ स्पीचेस हो गई, और स्पीचेस के बाद वो खत्म हो गया मामला। तो एक्चुअली कोई डिस्कशन कि हमें क्या करना चाहिए, कंसेंसस किस तरह डेवलप करना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, रंजिशें क्या हैं, उनको किस तरह मिलना है, हल करना है, जो उनकी इलेक्शंस का वहाँ इशू है बलूचिस्तान में उसको किस तरह देखना है, रिप्रेजेंटेशन लोगों की किस तरह करनी है, बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने डिस्कस करने थे। लेकिन सुना यही गया है कि डिस्कशन कोई नहीं हुई। तो मेरी नज़र में अभी ज़रूरत मजीद है कि आप इसकी एक और मीटिंग करें, और इस मीटिंग में आप खान साहब को लेके आएँ ताकि हम अपनी भी जो सजेशंस हैं दे सकें। हो सकता है हम कुछ सीख लें, हो सकता है हम दूसरी गवर्नमेंट कुछ इसमें समझ ले, हो सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज की जो बात है वो दुरुस्त हो, बट ये सब चीज बातचीत से आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, इसमें लग बैठ की नहीं बात बने। नहीं, वो आप कह रहे हैं सीरीज ऑफ जो मीटिंग्स है वो होनी चाहिए। कल भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की एम वली खान साहब ने वहाँ पे बात की है, बिलावल साहब ने तजावीज़ भी दी हैं, सुनी भी गई हैं, सराही भी गई हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने हर दिल की बात वहाँ पर कर दी है। तो अली ज़फ़र साहब, ये एक मौका था कि जिसमें आप अपनी जो बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वहाँ पे जाके बात करते और मिलिट्री लीडरशिप को कहते, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं हमने सिर्फ बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी और आप वहाँ पे नहीं गए बात करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये एक थोड़ा सा आपको लगता नहीं आपकी पॉलिसी जो है पार्टी की वो कन्फ्यूज है, या सोशल मीडिया का प्रेशर ज़्यादा है? नहीं, मेरा ख्याल है जी हमने बड़ा अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि अब जो फैसला करना है वो हुकूमत ने करना है। अगर वो वाकई ही चाहते हैं कि इसका हल मुकम्मल हो तो रोल में लाने में इशू क्या है, मुझे समझ नहीं आती कि वो पार्टिसिपेट करने के लिए अगर हम कह रहे हैं तो उसमें ये कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो काम। ये एक बड़ी अच्छी बात है। पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट सर, ये पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसकी मीटिंग थी ना, वो पार्लियामेंट के ना तो वो इसका हिस्सा है, और पहले वो आते भी नहीं थे। जब वो वजीर आजम थे तो वो इनसे बात ही नहीं करते थे, तो अब कैसे मान लेते कि वो बात करेंगे उनके साथ या आ जाएंगे वो? बिकॉज पाकिस्तान की नेसेसिटी है, इस वक्त पाकिस्तान का इशू है, इसलिए वो बात करेंगे। और उसमें देखें हमारे रूल्स हैं जो पार्लियामेंट के, उन रूल्स में गुंजाइश है कि आप नॉन पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। मैं भी कमेटी का चेयरमैन हूँ, इंफॉर्मेशन कमेटी का सेनेट में, हम भी आउटसाइडर्स को बुलाते हैं। मैंने वो मीडिया के कानून की जब बात हो रही थी, मैंने मीडिया के लोगों को बुलाया था, आपको भी शायद मैंने इनविटेशन भेजी थी। तो वो ये किसी से गुफ्तगू करना या किसी की सजेशंस लेना ये कमेटी का हक है, और ये एक कमेटी की मीटिंग थी। कमेटी के बेशक मेंबर्स ज्यादा थे लेकिन थी ये कमेटी की मीटिंग, उनके कमेटी के रूल अप्लाई होते हैं। बिल्कुल अली ज़फ़र साहब, आपकी बात दुरुस्त है। ये एक बड़ा मसला था, अगर नहीं भी थे तो खुसूसी इन्विटेशन के ऊपर इमरान खान साहब को बुलाया जा सकता था, उनको हिस्सा बनाया जा सकता था। मगर अब एक जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कल बहुत बातें हुई हैं, सो आपको लगता है कि उसके बारे में मज़ीद सख्त फैसले होंगे? और सोशल मीडिया ज़्यादा तो PTI का ही है। देखिए, मैं फिर से अगेन हुकूमत वक्त को ही तनकीद का निशाना, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं इनके साथ, पार्लियामेंट में अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हमने डिलिबरेटली, आप देखें कि हमने वजारतें नहीं ली, और इसी वजह से कि इस वक्त हुकूमत को, PMLN को
یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ سلیوشن جتنا بھی ہارڈ ایکشن، آئی انڈرسٹینڈ کہ جہاں اگر دہشت گردی ہے وہاں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کرائم ہے زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، جنگ کا میدان ہے وہاں زیرو، وہ تو فوج اپنا کام کرے گی. ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ فوج ڈائیلاگ کرے گی، لیکن کہیں بھی ڈائیلاگ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لے کے آنے کے لیے وہ انیشیٹ کرنا پڑے گا PMLN کو، اور ان کو ایفرٹ بہت زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ملک کے ایسے حالات ہیں کہ ہمارے 2 صوبے تو بالکل آگ میں دھکیلے ہوئے ہیں. تو اس لیے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور یہ اگر ان کو ریاست کے سینٹر کے قریب لے کے آنا ہے تو حکومت کو ڈبل ایفرٹ کرنا پڑے گا سیاسی حل کرنے کے لیے. سیاسی مسائل کا حل، پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی نے ایفرٹ کیا کہ بلوچستان کو ہم کیسے نزدیک لے کے آئیں، اور ایک پیکج ہم نے دیا آغاز حقوق بلوچستان، ایک ایفرٹ ہوا. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہاں ایک دہشت گردی کی لہر تھی، ہم نے سیاسی حل تلاش کیا، KP کو اپنا نام دیا، 18th امینڈمنٹ دی. تو حکومت وقت کو یہ ایفرٹ کرنا ہوگا، اور اگر یہ ہر چیز آرمی چیف کے حوالے چھوڑ دے کہ ہر چیز وہ لڑائی بھی وہ لڑیں گے، پالیسی سٹیٹمنٹ بھی وہ دیں گے، یہ ان کے بیک اینڈ کال پر چلیں گے، تو پھر یہ حل نہیں. گورنمنٹ has to expressly state کہ political solution. Having said that, دیکھیں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جو محاذرائی کا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں PTI کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سیاست کو زیرو سم گیم لے کر آج بھی کہ ڈو اور ڈائی، ہماری بات مانے ورنہ نہیں، یہ نہیں. کوئی مڈل گراؤنڈ، دونوں طرف سے مڈل گراؤنڈ میں انٹر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے تو دونوں طرف سے ایفرٹ کیا ہے. ہم یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ PTI نے اس معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ڈویژنز کریٹ کی ہیں بہت زیادہ. سیاست کا طور طریقہ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے نا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت وقت کا بہت بڑا فرض ہے، پرٹیکولرلی آئی ریپیٹ اگین، کہ ایک پروٹیکشن آرڈر کو آپ کو امپلیمنٹ کرانے میں کیا تکلیف ہے. یو ہیو ٹو، آپ کچھ ایفرٹ ایسے کریں کہ جیسے ایک سیاست اس ملک کی بحال کرنی ہے. بالکل، جو اس کے لیے، مگر اس کے لیے جو سیاست ہے اس کو ہونا چاہیے نا. بلال صاحب، آپ کی جماعت، پرائم منسٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرائم منسٹر رائٹ ناؤ، یا وہ ایکٹ نہیں کر رہے ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر. ساری نظریں جو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی کل کی میٹنگ میں نہیں آئے. آپ شکوہ تو PTI سے کر رہے ہیں، ان کو بھی ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہوئے؟ جو ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے نا، تو وہ بھی یہاں پہ نہیں آئے. تو سیریسنس کا کیا؟ دیکھیے جی، نواز شریف صاحب کی مکمل سیریسنس ہے. انہوں نے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے ہی نامنیٹ کیا ہے نا جی. ان پہ ہی پارٹی نے فیصلہ چھوڑا، انہوں نے ہی کیا، انہی کی حکومتیں چل رہی ہیں. تو بالکل انہی کے فیصلوں کے ساتھ ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایڈوائس اسپیکر صاحب کو بھی کی. تو ہی از انوالوڈ. یہ آپ اس کو ان کو نہ کریں. مگر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب آپ، میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ آپ لوگ مطلب کہ بار بار آپ کے پاس یہاں پہ نہ آنے کا ایک بہانہ ہے. میں معذرت کے ساتھ میری سمجھ سے یہ بات بالکل باہر ہے. آپ نے پھر سے عمران خان کی انا کا مسئلہ بنا دیا. آپ بالا کوٹ کا معاملہ دیکھ لیں. ہم کیا اس ٹائم پہ اس بات پہ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں آتے جب تک نواز شریف کو نہیں لے کے آتے. ہم نے تو ایسی بات اس ٹائم پہ نہیں کی. سب جانتے ہیں جھوٹے کیس تھے، سب جانتے ہیں وہ انتقامی کام تھا، سب جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا اینڈ میں. مگر اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب آئے، ہمارے لوگ آئے، سنجیدگی سے اس عمل میں حصہ لیا، بیکاز اٹ واز اے نیشنل سیکیورٹی ایشو. اور اس ٹائم پر بھی مسلط شدہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اس شخص کی، عمران خان کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی کہ میں ان کے ساتھ کمرے میں نہیں بیٹھوں گا. He acts like a child. He acted like a child then. He acts like a brat and he acts like a child today. ایک بگڑے ہوئے بچے کو دیکھیے. لیکن ایشو ایٹ ہینڈ، اسما صاحب دیکھیں نا، بات یہ کہ جو کچھ بھی ہے بالکل آپ کو بنانا بلایا ہے، نہیں بلایا ہے. ٹیررزم ان دی کنٹری. allow me جی پلیز. بلایا ہے نا، نہیں آئے. فلسطین کی APC پہ بلایا تھا، نہیں آئے. خان صاحب کو تو نہیں بلایا تھا نا، PTI کو بلایا تھا. He is a convict in jail. آپ کی جماعت، آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو رات 10 بجے خیال ہے صبح میٹنگ میں آ کے آپ کی پھر ملاقات ہو جائے گی، آپ کی پہلے بھی ہو جائے گی. یہ بہانے.
माजरत के साथ। या तो फिर ये कह दीजिए कि हम सब कुछ भी नहीं है, हम सब फारिग हैं, फिर उमर यूब साहब आके 1.5 घंटे की कौमी असेंबली के फ्लोर पे आके तकरीर ना झाड़ा करें, फिर तो वहाँ पे भी कह दिया करें जी मैं खान साहब से पूछ के आके तकरीर करूंगा, जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी मैं 1.5 घंटे मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगा, जब तक खान साहब कौमी असेंबली से तनख्वाह भी नहीं लूंगा, हम कौमी असेंबली में उहदे भी नहीं लेंगे, हम खान साहब से पूछ के आएंगे। माजरत के साथ ये बार बार इस तरह के रवैये को देखिए, एक तरफ आपको एक तरफ बार बार हाथ बढ़ाया जाता है, आप कहते हैं हमने किसी से बात भी नहीं करनी, उसके बाद ना सिर्फ आप एक कंस्ट्रक्टिव किरदार नहीं अदा करते, आप BLA की बात को सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट करते हैं। आपके पास अब कल अली अमीन गंडापुर साहब फिर क्यों आए हुए थे? क्या वो इमरान खान से वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, तो क्या वो भी ना आते? नहीं तो वो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जी मैं इमरान खान साहब से हिदायत लेके आऊंगा, मैं उसके बगैर अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं आना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ आए, अच्छी बात है, खुशाइंद है, बाकियों को भी आना चाहिए। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी हर्डल है जो कि JIT के अंदर भी कुछ नुकात पेश किए जा रहे हैं, और फिर यहाँ से ये बात की जा रही है कि अगर आप मीटिंग में नहीं आए तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट में आप जाते हैं, तकरीर करते हैं, फिर उससे भी इनकार होना चाहिए? जी देखें, आई थिंक ये जो अब डिबेट है कि आप आए या नहीं आए, वो एक अपनी जगह डिबेट जारी है। आई थिंक मेरे दोस्त ने बड़े हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ब्रैट और चाइल्ड, और ये मेरी आदत नहीं है इस तरह की बातों पे रिस्पॉन्ड करना, लेकिन मैं भी कह सकता हूँ कि जी सबसे ज़रूरी बंदा, सबसे ज़रूरी मिनिस्ट्री इस सारी मीटिंग में तो इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने अगर इतनी ही संजीदगी थी तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर को तो कम से कम होना चाहिए, वो तो सारा काम ही उनके नीचे हो रहा है, आप पूछ लीजिए। तो वो क्यों नहीं आएंगे? मैं भी इस तरह की डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई हल नहीं होगा, वो वही होगा कि हम एक दूसरे पे जी जाहिर है। नहीं ये सवाल बहुत वैलिड है, हमने तो कल भी उठाया अपने प्रोग्राम में कि मियां नवाज शरीफ का ना आना, वजीर दाखिला का ना आना, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, मैं उसको साइड पे करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अब चलें आगे मूव करते हैं, और आगे इस वक्त हमने पाकिस्तान का ख्याल रखना है, पाकिस्तान के बारे में सोचना है। तो ये क्या इनसे पूछना चाहिए हुकूमत से कि मसला क्या है, कि वो क्यों नहीं 2-3 घंटे के लिए पेरोल पे ला सकते? वो कहते हैं कि जी ये सीरियस नहीं है, चलें आप ऑफर करके देख लें, हम अगर सीरियस ना हुए और ना आए तो फिर आप हम पे तनकीद करें, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है। आपको समझना चाहिए कि वो एक सबसे बड़ी पार्टी के, चलें आप सबसे बड़ी ना कहें, आप जो भी कहें, नहीं एक अहम मकबूल रहनुमा है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर लीडर्स को आप इस मौके पे नहीं बुलाएंगे तो फिर कब बुलाएंगे? आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी तो सब, और ये अगर जंग की बात कर रहे हैं तो उस वक्त फिर आप ये चीजें भूल जाते हैं। ये केसेस जो इनके खिलाफ फाइल किए हुए इमरान खान साहब के खिलाफ, ये सियासी केसेस हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन चलें हम उसको कहते हैं कि आप केसेस चलाएं, बट पेरोल का क्या इशू है? पेरोल का ये मतलब नहीं होता कि आप बिलाल साहब योर टेक। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल मैं इस पे ये आपका ये कि पेरोल का कोई इशू नहीं था, उनको लाया जा सकता था। एंड दूसरा सवाल भी आपने सुना कि मोहसिन नकवी साहब की मेरी इत्तला के मुताबिक ही वाज नॉट वेल, बट MOS इंटीरियर वहाँ पे मौजूद थे। और मैं इनको आपको दूसरी बात बता दूँ, वहाँ पे वजीर दाखिला ना होते तो फिर ये कहते आर्मी चीफ से हमारा बयान दिलवाएं। आपकी तो डिमांड ही यही रही है ना कि आर्मी चीफ से हमें ब्रीफिंग दिलवाएं, हम उनसे बात करेंगे। मौका था, ये बहाने हैं बार बार ना आने के। और आप मुझे बता दीजिए, जो आज लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी पैरोल पे लेके आए, जब ये शख्स पैरोल पे नहीं था, मुझे ये बताए ना कोई PTI का शख्स के बालाकोट की उस ब्रीफिंग पे बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की ना आने की क्या वजह थी? मगर अब तो वो आने को तैयार थे ना, वो कह रहे हैं कि ना आते तो अच्छा ये भी नहीं आपको पता? आप एक दफा रिक्वायरमेंट आसमा साहब, नहीं ये भी नहीं पता, इनमें से किसको पता कि वो आने को तैयार था? आप बताइए फाइनल आपका जुमला। हुकूमत वक्त, अगर ये मसला जो है दहशतगर्दी का, ये इस वक्त PTI का मसला नहीं है, ठीक, ये मुल्क का मसला है। बिल्कुल। और जब मुल्क का मसला हो तो यूनिटी बिल्डिंग जो है, वो बड़ापन जो है, वो मुल्क को इकट्ठा करना, समेटना फौज का काम नहीं है, ना ऑपोजिशन का। ये ऑपोजिशन तो बहाने हिले ढूंढे हुकूमत का काम कि हम अपना, ये हुकूमत का काम है। ठीक बात। दूसरा, हमारी कितनी नाराजगी है कनाल्स के ऊपर, एक दिन भी कोशिश नहीं की, अगेन छोड़ दिया है उन्होंने। मैं ये जरूर कहूंगी कि एक जो बड़ा सूबा है, बड़ा भाई बड़ी बहन हमारी पंजाब है, वहाँ ये कनाल्स की इफ्तिताह होती है, वहाँ चीफ मिनिस्टर बैठ के इतनी नाराजगी है नौजवानों में। देखिए, सिंध हैज ऑलवेज बीन अ प्रो फेडरेशन, बिल्कुल, वहाँ पे भी इस मसले को भी हल किया जा सकता था। बिल्कुल, इस एफर्ट के लिए हुकूमत ने क्या किया है, क्या सियासी सोल्यूशन किया है कि भाई सिंध नाराज है, अब हम कैसे इस मसले को हल करें? बिल्कुल सही बात है, उसके लिए मैसेज टू PTI, हम भी ये कह सकते थे हमारा कनाल का इशू
जो है हम अपने चेयरमैन को कहते हैं आप अटेंड ना करें, लेकिन वो आए, हमने ये सोचा भी नहीं कि ये करना है, क्योंकि दहशतगर्द ऐसा इशू है विच इज यूनिफायर, हमें नेशनल। बहुत शुक्रिया, ये कि सारे इख्तलाफात को ख़त्म करना है पाकिस्तान के लिए, फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।